الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناہ فی الارض وانا علی ذہاب بہ لقادرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، سورہ المومنون سے یہ آیت پڑھی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آب رسانی کا ایسا انتظام کیا ہے کہ اگر انسان خود کرنا چاہتا تو نہ کر سکتا۔ سمندر سے نمکین پانی ہے، سمندر میں وہاں سے کشید کر کے میٹھا پانی نکالا گیا، بادلوں کی شکل میں مختلف زمینوں پہ جہاں جہاں چاہا برسا دیا گیا۔ وہی بارش کا پانی زمین کے اندر چلا گیا، زمین کے اندر نیچے پھر دریا بہنے لگے۔ اچھا صاحب، اس پانی کو سٹور کیا گیا، یہ بادلوں کی شکل میں پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ گیا اور برف جمتی گئی، سینکڑوں فٹ برف جمتی گئی، اور وہ برف گرمیوں میں پگھلنا شروع ہوئی اور پوری گرمیوں پگھلتی رہی، اور یوں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی دریاؤں میں آنے لگا، نہروں کے ذریعے سے مختلف علاقوں میں آنے لگا۔ یعنی پانی کی یوں لگتا ہے کہ سٹاک بھی ہے، راشننگ بھی ہے، اور ایک ایسا نظام ہے اور اس کو سٹور کرنے کا ایسا طریقہ ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس میٹھے پانی کو اگر سٹور کہیں کیا جاتا تو وہ خراب ہو جاتا، لیکن سمندر میں تو پانی کو نمکین بنا کے سٹور کیا جاتا ہے۔ میٹھا پانی اگر ویسے کہیں سٹور کیا جائے تو اس میں بدبو پڑ جائے، خراب ہو جائے۔ تو یہ ایسا انتظام ہے جو انسانی بس سے باہر ہے۔ قرآن مجید اس کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے اللہ کے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور پاک اعمال کرو۔ پاک چیزیں کھاؤ گے تو پاک اعمال صادر ہوں گے، رزق حلال سے نیک اعمال بطور نتیجہ کے برآمد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد توحید کے موضوع پہ انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ یہاں پہ ناظرین مشرکین مکہ کے عقائد بیان کیے گئے، اور مشرکین مکہ کے ان عقائد کو قرآن مجید میں پڑھنے کے بعد جب ہم ان کا موازنہ اپنی حالت سے کرتے ہیں تو شرم آنے لگتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوٹ کے پھر زمانے جاہلیت میں پہنچ گئے ہوں۔ ذرا ان آیات پہ غور کیجئے۔ یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 84 سے میں آگے پڑھ رہا ہوں۔ ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی۔ یعنی زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ جواب دیں گے کہ اللہ اس کا مالک ہے۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ جواب میں یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے
وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ توحید کے بارے میں مشرکین مکہ کے عقائد تھے جو قرآن میں بیان کر دیے گئے۔ اب سورہ مومنون کا ہم آخری حصہ پڑھتے ہیں، اور اس میں توحید بھی ہے اور قیامت کا منظر بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورہ مومنین کی 102 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی ایک دوسرے کی خیریت نہیں پوچھ سکیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، نیک اعمال کے پلڑے، وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ سے ارشاد ہوگا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ ارشاد ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ النور ہے، اور سورہ النور کا بھی ہم ابتدائی حصہ 2 آیتیں بلکہ 1 آیت ہم ترجمے سے پڑھیں گے۔ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ ارشاد ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔